رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سورہ فاتحہ کا ذکر ہوا اور سورہ فاتحہ میں جو مضامین تھے وہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیے گئے۔ سورہ فاتحہ کے جو 15 نام تھے وہ بتا دیے گئے۔ تو اب سورہ فاتحہ کی جو ابتدا ہے اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو الفاظ استعمال کیے اپنی صفات میں سے وہ رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین کے لفظ سے ابتدا کی، رب کی پہچان کروائی، رب کا تعارف کروایا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کو سب سے بڑا جو دھوکہ لگا ہے وہ اللہ کے رب ہونے میں لگا ہے، اور رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پالنہار۔ ہم سب مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہیں۔ اگر ہم سے کوئی سوال کرے پیدا کرنے والا کون ہے، ہم کہیں گے اللہ ہیں۔ مارنے والا کون ہے، ہم کہیں گے اللہ ہے۔ زندہ کرنے والا کون ہے، سب کہیں گے، کچے ایمان والے بھی پکے ایمان والے بھی، کہ زندہ کرنے والے اللہ ہیں۔ ہم پوچھیں قیامت بپا کرنے والا کون ہے، سب کہیں گے اللہ ہیں۔ کوئی سوال کرے قیامت کے دن کا مالک اور شہنشاہ کون ہے، سب کہیں گے اللہ ہیں۔ لیکن اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ تمہارا کھلانے پلانے والا کون ہے، تو کہیں نہ کہیں اندر چور ہوگا، ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ ہیں۔ زبان سے تو کہہ دیں گے اللہ کھلاتے ہیں، لیکن ہمارا اس میں سب سے بڑا جو چور ہے دل کے اندر وہ رب ہونے کے بارے میں، پالنے والے کے بارے میں شک پیدا ہو گیا۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے پالنے والے الگ الگ بنائے ہوئے ہیں۔ ہم نے الگ الگ کیسے بنائے ہیں؟ ملازموں نے اپنے پالنے والے، اپنے مالک، ان کو رب بنایا ہوا ہے۔ بچوں کے رب ان کے ماں اور باپ ہیں۔ بچوں کا یقین ہی نہیں ہوتا یا ان کو ان چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے۔ اور عورتوں کا یقین ہے کہ ہمارے پالنے والے مائیں ہیں، تو وہ اپنے بیٹوں کو اپنا رب سمجھتی ہیں۔ بیویاں ہیں، وہ اپنے خاوندوں کو اپنا رب سمجھتی ہیں۔ اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو ماں اور باپ سب کی امیدیں اپنی اولاد پہ لگتی ہیں کہ یہ ہمیں کھلائیں گی پلائیں گی، بڑھاپے کا سہارا بنیں گی۔ تو اس لفظ میں سب سے زیادہ دھوکہ ہمیں پڑا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو شروع یہیں سے کیا، رب۔ یہ غلط یقین ہمارے دلوں سے ختم کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین۔ تعریفیں میرے لیے ہیں کیونکہ میں کل عالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ جتنی زمین میں مخلوقات ہیں، 18,000 قسم کی مخلوقات اس زمین پر بستی ہیں۔ اس میں رینگنے والے بھی ہیں، چنگھاڑنے والے بھی ہیں، دھاڑنے والے بھی ہیں، پھنکارنے والے بھی ہیں، چیخو پکار کرنے والے بھی ہیں، ہنہنانے والے بھی ہیں، انسان کی طرح سینکڑوں ہزاروں بولیاں بولنے والے بھی ہیں۔ اللہ سب کو پالتا ہے۔ جہاں جہاں جس چیز کو جب ضرورت ہوتی ہے اللہ وہاں ان کی خوراک ان کو پہنچاتا ہے۔ شیر کو اللہ تازہ خون روزانہ پہنچاتا ہے، گیدڑوں بھیڑیوں کو ان کی خوراک پہنچاتا ہے، سمندر میں بڑی بڑی مچھلیوں کو اللہ ان کی خوراک پہنچاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نا، یا اللہ تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم سے ہو نہیں سکے گا، میں رب ہوں، میں اپنی مخلوق کو پال سکتا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں پال سکتا، کوئی نہیں پال سکتا۔ سلیمان علیہ السلام نے اصرار کیا، گویا کہ ضد لگا لی، یا اللہ میں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلیں پھر آپ دعوت کا انتظام کریں۔ تو 6 مہینے جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، کھانے پک رہے ہیں، اور 6 مہینے تک پکا کے شہر کے شہر بھر دیے جاتے ہیں۔
اب سلیمان علیہ السلام یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بڑی بہترین قسم کا دعوت کا انتظام کر لیا ہے اور اللہ کی مخلوق کو کھلا پلا دوں گا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا یا اللہ اپنی مخلوق کو بھیجیں۔ تو اللہ نے کہا کون سی مخلوق کو بھیجوں؟ تو حضرت سلیمان نے کہا اچھا پانی والی مخلوق کو بھیج دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پانی والی مخلوق میں سے اتنی بڑی مچھلی کو بھیجا کہ ایک نوالے میں جنات اور انسانوں کا بنایا ہوا 6 ماہ کا کھانا، وہ سارا کھانا ایک نوالے میں کھا گئی، اور کھانے کے بعد کہنے لگی کہ مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہکا بکا اور پریشان کہ 6 مہینے کا بنایا ہوا کھانا ایک نوالے میں کھا گئی، اور کہاں سے دوں؟ تو وہ مچھلی کہنے لگی کہ میرا رب مجھے روزانہ سے 3 نوالے کھلاتا ہے، آج تو نے مجھے بھوکا مار دیا، میرا رب مجھے روزانہ ایسے 3 نوالے کھلاتا ہے۔ تو اللہ تو سب کو پالتے ہیں، اللہ ماں کے پیٹ میں ایک بچے کو کیسے پالتے ہیں؟ یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں۔ گندے خون سے پانی میں بچہ رہ نہیں سکتا، لیکن ماں کے پیٹ میں پانی نہ ہو بچہ مر جاتا ہے۔ خون انسان زندہ ہو کر پیے تو انسان اس خون کی وجہ سے مر جاتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں وہی اسی خون میں کمی آ جائے تو بچہ وہاں کمی کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں۔ تو سب سے بڑا دھوکہ ہم انسانوں کو اللہ کے رب ہونے میں لگا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ابتدا یہیں سے کی، قرآن کریم کی انتہا بھی یہیں پہ کی۔ آپ دیکھیں نا قرآن کریم ختم کہاں پہ؟ آخری 2 صورتوں میں، قل اعوذ برب الفلق، رب کا لفظ، قل اعوذ برب الناس، رب رب کے اللہ ہمیں نعرے لگوا رہے ہیں۔ نماز میں جگہ جگہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، ربنا لک الحمد، رب جعلنی، جگہ جگہ ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ رب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ بندو میرے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناؤ، مجھ پر اپنی یقین کو باندھ لو، میں تمہارا پالنہار ہوں، میں تمہارا دستگیر ہوں، میں تمہارا خیال رکھنے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، بڑا عجیب و غریب پتھر نظر آیا، تو اللہ سے کہنے لگے یہ پتھر کیسا ہے؟ تو وحی آئی کہ اس پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی کو ماریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو مارا تو پتھر میں سے پھر پتھر نکلا، اس کو بھی توڑا، پھر پتھر نکلا۔ 3 پتھروں کو جب توڑا تو کیا دیکھتے ہیں؟ اندر ایک کالے سیاہ پتھر میں ایک کالی چونٹی ہے، اس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا ہے، سبز رنگ کا پتا ہے۔ وحی آئی کہ موسیٰ اپنے کان کو اس کیڑے کے قریب کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے کان کو کیڑے کے قریب کیا تو وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی۔ پاک ہے وہ ذات جو مجھے ان 3 اندھیرے پتھروں میں بھی، اندھیری رات میں بھی دیکھتی ہے، ویعرف مکانی، جسے میری جگہ کا کبھی پتہ ہے، ویسمع کلامی، میری پکار کو بھی سنتی ہے، وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور مجھے اس جگہ پہ بھی تازہ رزق فراہم کرتی ہے، مجھے بھولتی کوئی نہیں ہے، مجھے بھولتی کوئی نہیں ہے۔ تو ایک کیڑے کا اللہ کے اوپر رب کا اتنا یقین ہے، اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اے بندو اگر تم اللہ کی ذات پر ایسا یقین کر لو جیسا پرندوں کا یقین ہوتا ہے، اللہ تمہیں ایسے کھلائے گا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے کہ صبح خالی پوٹے گھروں سے نکلتے ہیں، شام کو جب گھر واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات پر اپنی یقین کو مضبوط کرنا، اللہ کی ذات پر اپنی یقین کو بڑھانا، اللہ کی ذات پر اپنی یقین کو مضبوط کر لینا، یہ ہے توکل، یہ ہے رب کی پہچان، یہ ہے رب کو پہچاننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے رب کو شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ختم بھی قرآن کریم کو یہیں پہ کر رہے ہیں، اور رب رب کے نعرے لگوا رہے ہیں۔ تو کوشش کریں
اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ربوبیت کا تعلق ہے وہ ہم اپنا مضبوط کریں، اپنے توکل کو بڑھائیں اور ان آیات میں غور کریں۔ دیکھیں ہم نشاندہی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے سارے قرآن کریم کو بیان کرنا تو اتنے عرصے میں ایک ناممکن سی بات ہوتی ہے، بس انشاءاللہ ہم اشارے کرتے جائیں گے، ان اشاروں سے ہی آپ آگے خود سے پڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ تو میں نے ایک اشارہ یہ کر دیا کہ اللہ کی صفت ربوبیت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا استعمال کیا ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا بھی یہیں سے کی، قرآن کریم کی انتہا بھی یہیں پر کی ہے۔ نماز میں بھی ہمیں اسی لفظ کو بار بار دہرایا گیا ہے، اس کی وجہ کہ ہمارا یا ہر انسان کا سب سے زیادہ جو کمزور یقین ہے وہ اللہ کے رب ہونے پر ہوتا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے رب بنائے ہیں، دکانداروں نے اپنا رب دکان کو بنایا ہوا ہے، اولاد کے رب، رب کسے بولتے ہیں؟ جس سے پلنے کا خیال ہو، یہ تعریف بھی ذہن میں رکھیں، رب بولتے ہیں جس سے پلنے کا خیال ہو۔ تو ملازموں کا خیال اپنی دکانوں سے، اپنے مالکوں سے پلنے کا ہوتا ہے، ماں باپ کا پلنے کا خیال اپنی اولاد سے ہوتا ہے، اولاد کا پلنے کا خیال اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے، اور جناب وہ بیویوں کا پلنے کا خیال اپنے خامدوں سے ہوتا ہے۔ تو جس سے پلنے کا خیال پیدا ہو گیا، عربی زبان میں اس کو رب کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم دیکھ لیں کہ ہمارا پلنے کا خیال اور ہمارا یہ خیال کس پر ہے کہ ہمارا پالنے والا کون ہے۔ تو اگر یہ یقین اور خیال ہے کہ پالنے والا اللہ ہے، وہ سب کا رب ہے، ہمیں بھی پالے گا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر اس چیز کے اندر کمزوری ہے تو تھوڑی سی فکر کرنی چاہیے، اور جو ہے وہ اپنے یقین اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے۔ نمبر 2 سورہ بقرہ ہے۔ آج انشاءاللہ ہم پہلا جو پارہ ہے اس کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ یہ 286 آیات پر مشتمل قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کا جو نام ہے سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن کریم میں جو نام استعمال ہوئے ہیں یا جس صورت میں زیادہ مضامین استعمال ہوئے ہیں، تو اس صورت کے کسی حصے، کسی نام سے اللہ صورت کا نام رکھ دیتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ میں جو ہے وہ بقرہ کا لفظ استعمال ہوا تو اس کا نام ہی سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ سورۃ النساء میں عورتوں کے احکام مسائل ذکر کیے گئے، اس کا نام ہی سورۃ النساء رکھا گیا۔ سورہ آل عمران ہے، اس میں حضرت عمران کا ذکر کیا گیا، ان کی اولاد کا، تو اس کا نام آل عمران پڑ گیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورتوں کے نام، اور صورتوں میں جو مضامین یا کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے صورت کا نام بھی طے کر دیا جاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ نے گائے کا جو اس میں قصہ ذکر کیا ہے، اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ایک تیر سے 2 شکار کیے، اور اللہ جو ہیں وہ اپنی قدرت ظاہر کر کے رہتا ہے، وہ ایک تیر سے کئی شکار کرتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں بنی اسرائیل میں کچھ بھتیجے تھے، بھتیجے، چچا مالدار تھا، چچا نیک تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کی وجہ سے اس کو گویا کہ شہادت کا درجہ دینا تھا۔ اپنے عملوں کی وجہ سے وہ اس درجے کو نہیں پا سکتا تھا، لیکن قتل ہو کر، شہید ہو کر وہ اس درجے کو پا سکتا تھا۔ اچھا، ایک یہ چچا کی کہانی ہے۔ بھتیجے ظالم تھے، اور آپ کو پتہ کہ اللہ ظالم کو دنیا میں چھوڑتا نہیں ہے، اللہ ظالموں سے دنیا میں انتقام لے لیتا ہے۔ اچھا، یہ 2 چیزیں۔ تیسری چیز یہ تھی کہ انہی دنوں میں بنی اسرائیل کے اندر ایک طبقہ ایسا تھا جس نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کر دیا۔ اس نے کہا مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، ہماری تو ہڈیاں بھی مٹی میں گل سڑ جاتی ہیں، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، یہ ناممکن سی بات ہے، یہ جو وقت کے انبیاء کہہ رہے ہیں یہ غلط بات ہے۔ انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اچھا، چوتھی چیز کیا ہے؟ مصریوں کے دل کے اندر، ان کے اندر گائیں کی محبت رچی بسی ہوئی تھی، جیسا کہ آج کل ہندوؤں کے دلوں کے اندر گائیں کی محبت رچی بسی ہوئی ہے۔ وہ اس کو اپنی دیوی، اپنا خدا، بھگوان، دیوتا مانتے ہیں، اور گائے کے ذبح ہونے پر مسلمانوں کو ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں بڑی بڑی غلطیاں۔ میں نے کیا عرض کیا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے وہ چچا کو شہادت کے درجے پر فائز کرنا تھا، بھتیجے جو کہ ظالم تھے ان کو پکڑوانا تھا، اللہ نے یہ بھی ثابت کرنا تھا
کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کی مثال اللہ نے یہاں پر پیش کرنی تھی۔ اور چوتھی جو چیز ہے، جن لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ گائے کی محبت آ چکی تھی تو ان کی محبت کو بھی ختم کرنا تھا، اور یہ بتلانا مقصود تھا کہ گائیں تو اللہ کی پیدا کردہ ایک چیز ہے، یہ دیوی دیوتا، یہ خدا نہیں بن سکتے، یہ ذبح ہونے کے لائق ہے۔ اب اللہ نے کیا تدبیر چلی، اللہ نے کیا چال چلی، اب سنیں آپ۔ ہوا یہ کہ چچا جو تھا، چچا بہت مالدار تھا، پیسے والا تھا، تو بھتیجوں نے اپنے چچا کی دولت ہتھیانے کے لیے چچا کو قتل کر دیا کہ چچا قتل ہوگا، ساری دولت اور پیسے ہمارے پاس آ جائیں گے۔ تو بھتیجوں نے چچا کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد چچا کی لاش کو اٹھا کر یہ کسی اور شخص کے دروازے پر ڈال دی۔ اب کسی اور شخص کے دروازے پر ڈالی، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے سمجھا کہ جس کے دروازے سے لاش ملی ہے یہی قاتل ہے، اس کے خلاف مقدمہ لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، آہستہ آہستہ وحی آتی گئی، پتہ چلتا گیا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے گئے کہ انہیں کہیں کہ گائے ذبح کریں، اور جو ہے وہ اب یہاں ایک پانچواں واقعہ بھی جوڑ لیں۔ ایک یتیم بچہ تھا، اللہ جب کس کو نوازنا چاہیں، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں اللہ جب جس کی حلال کی لاٹری نکلوانا چاہیں، تو ایک بچہ تھا۔ اب بنی اسرائیل والے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا گائیں ذبح کر دو، گائیں ذبح کرنے کے بعد اس کا کچھ حصہ مقتول کے جسم پر مارو تو وہ خود بول پڑے گا میرا قاتل کون ہے۔ اب بنی اسرائیل والے اتنے بدبخت نکلے کہ یہ پوچھنے لگے گائیں کیسی ہو، تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ اتنی عمر کی ہو۔ پھر پوچھنے لگے اس کا رنگ کیسا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جناب جو ہے وہ ایسی سی ہو۔ پھر پوچھنے لگے کہ وہ ہل چلانے والی ہو نہ ہو، اللہ نے پھر آیتیں اتار دیں۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ گائیں ذبح کر دو تو کوئی بھی گائیں ذبح کرتے، لیکن یہ سوال پر سوال، سوال پر سوال۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ زیادہ کھوج کرید والے بے وقوفانہ سوال نہیں کرنے چاہیے، انسان اپنے سوالوں میں پھنس جاتا ہے۔ اب یہ سوال کرتے رہے تو اللہ نے سخت شرط لگا دی کہ ایسی گائیں ہوں جس کا رنگ یہ زرد قسم کا ہو، اور وہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی گائیں تھی، پوری دنیا میں۔ اب یہ اس گائیں کے مالک کے پاس پہنچے ہیں، وہ گائیں تھی ایک یتیم بچے کی، تو اس بچے کے بڑوں نے کہا ہم تمہیں گائیں اس صورت میں بیچیں گے کہ اس کی کھال میں جتنا سونا آ سکتا ہے اتنا سونا تم لوگوں کو ہمیں دینا پڑے گا۔ اب یہ مجبور تھے بنی اسرائیل والے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا، گائیں کو ذبح کیا، اس کی کھال میں جتنا سونا آیا اتنا سونا بھر کر اس یتیم بچے کو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں اس طرح سے اپنا غیبی نظام چلا کر یتیم بچے کی کفالت کی، اور اس کی 7 نسلوں تک کے لیے اس کو سونے سے مالا مال کر دیا۔ اب آپ وہ میں جو ذکر کر رہا تھا کہ اللہ اپنا نظام دیکھیں کیسے چلا رہے ہیں۔ اب یہ قتل ہو گیا، تو قتل ہونے کے بعد یہ گائیں بھی مل گئی، تو اللہ نے کہا کہ گائیں کو ذبح کر کے مقتول کی میت پہ مارو تو وہ خود بول پڑے گا۔ چنانچہ گائیں کو ذبح کی، گائیں کو ذبح کرنے کے بعد مقتول پر اس کا گوشت کا حصہ مارا گیا، تو اس نے بتا دیا کہ میرے قاتل تو میرے بھتیجے ہیں، یوں بھتیجوں کو پکڑ لیا گیا۔ اچھا، دوسرا پھر یہاں پر ان کی بات بھی، جو جن لوگوں کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، تو ان کا یہ غلط عقیدہ بھی ختم ہو گیا، اور وہ صحیح عقیدے کی طرف آ گئے کہ اللہ تو اس گائیں کو ذبح ہونے کے بعد مردے پر مارنے سے اس مردے کو جب یہاں زندہ کر سکتے ہیں، تو اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے مرنے کے بعد حشر ہڈیاں گل چکنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا۔ ان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اور جو لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ گائیں کے ذبح ہونے سے پتہ نہیں کیا مصیبتیں بلائیں نازل نہ ہو جائیں، تو جب گائیں ذبح کی تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس سے ان کی بدعقیدگی بھی ختم ہو گئی کہ گائیں جو ہے وہ ہمارا خدا دیوی دیوتا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ہی واقعے کے اندر کئی لوگوں کی اصلاح کر دی۔ تو یہ تو تھا ان کا گائیں والا واقعہ جو پیش آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی جو ابتدا ہے وہ کی ہے الف لام میم سے۔
الف لام میم سے سورہ بقرہ کی ابتدا کی ہے۔ میں آپ کو پہلے یہ چیزیں بتا دوں، پھر اس پہ انشاءاللہ ہم تھوڑی بات کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے الف لام میم سے ابتدا کی ہے، پھر آگے چل کر انسانوں کی 3 قسمیں بتائی ہیں اس صورت میں، اور پہلے پارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں 3 قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ مومن ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں۔ ایمان والے ہیں، کفر والے ہیں، نفاق والے ہیں۔ پھر ایمان والوں کی 5 خوبیاں بتائی ہیں کہ ایمان والوں کی 5 خوبیاں ہیں۔ 5 خوبیاں کیا ہیں؟ کہ جو ایمان والے ہیں مومن، ان کا غیب پر یقین ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، انہوں نے میرے انبیاء کو نہیں دیکھا، انہوں نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن وہ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ بھی ہیں، اللہ کے انبیاء بھی آئے تھے، جنت اور جہنم کا تصور بھی رکھتے ہیں، تو یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2، ایمان والوں کی خوبی کیا ہے؟ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے۔ نمبر 3 خوبی کیا ہے ایمان والوں کی؟ ادائے زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو نماز جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے، اور اپنے جو اللہ نے مال دیا ہے 2.5% اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ پھر نمبر 4 خوبی کیا بتائی؟ کہ تمام آسمانی کتابوں پر اور انبیاء پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ اور نمبر 5 خوبی کیا بتائی؟ کہ آخرت کے بارے میں ان کا یقین اتنا پختہ ہے کہ اس میں ان کو کوئی شک نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو 100% یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، مرنے کے بعد اصل جہاں شروع ہونے والا ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم کا جہان ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو آخرت کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ 5 خوبیاں ایمان والوں کی بتائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کا 2 آیات میں تذکرہ کیا کہ کافر کیسے سے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، کافروں کے دلوں پر تو مور لگ چکی ہے، ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہوتا ہے۔ تو کفار کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا۔ دیکھیں، کافروں کا تذکرہ 2 آیات میں کیا، اور منافقین کا تذکرہ 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور یہ 13 آیات میں جو منافقین کا تذکرہ ہے وہ علامتیں بھی بتا دی ہیں کہ منافقین کے اندر کیا کیا علامتیں، 12 علامتیں بتائی ہیں جو منافقین میں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ جو علامتیں منافقین کی ہیں ان میں سے کوئی علامت ہم میں نہ پائی جائے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے جو سب سے نیچے کا تہہ خانہ ہے، سب سے نیچے کی جہنم ہے، جہاں سارے جہنمیوں کا خون جمع ہوگا، جہاں سارے جہنمیوں کی پیپ جمع ہوگی، جہاں سارے جہنم والوں کا گند اور غلاظتیں جمع ہوں گی۔ یہ وہ قید خانہ اور انتہائی بری ترین جگہ، یہ وہ جگہ ہے جس سے باقی جہنم بھی پناہ مانگتی ہیں۔ اس جہنم کے اندر منافقین کو ڈالا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بڑی سخت سزا دی، اور منافقین کے پھر 12 اوصاف، 12 علامتیں بتائی ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم مسلمانوں میں سے کوئی ایک علامت ان کے اندر پائی جائے، اللہ نہ کرے۔ اب وہ علامتیں کیا ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ علامتیں کیا ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی میں وہ علامت جو منافقین کے اندر پائی جاتی ہے، اگر پائی جا رہی ہے تو ہم اس سے توبہ کریں، ہم اس وصف کو اور بری عادت کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ وہ 12 کیا ہیں؟ نمبر 1، جھوٹ بولنا، جھوٹے۔ منافقین کی علامت ہے وہ جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ نمبر 2، منافقین کی علامت ہے کہ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں۔ نمبر 3 کیا علامت ہے؟ عدم شعور، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان میں شعور نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی، اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے آپ کو 30 مار خاں سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، تمہارے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منافقین سے بات کیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں سب چیزوں کا پتہ ہے۔ تو اللہ نہ کرے یہ ہم میں سے کسی کے اندر یہ علامت ہو کہ ہمیں جب ہمارے بڑے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، آپ نہ بتائیں، ہمیں سب جانتے ہیں۔ تو یہ جو علامت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو منافقین کی علامت ہے۔ نمبر 4 جو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانی ذکر کی ہے وہ ہے دلی بیماریاں۔ ایک ہوتی ہے جسمانی بیماریاں، ایک ہوتی ہے قلبی روحانی بیماریاں۔ ان میں سے کیا ہے؟ حسد،
حسد کی بیماری. کسی کے پاس کوئی نعمت آتی تھی تو منافقین تڑپتے تھے کہ اس کے پاس یہ دولت کہاں سے آ گئی, اس کے پاس یہ عزت کیوں آ گئی, اس کو شہرت کیوں مل گئی, تو منافقین تڑپا کرتے تھے. یہ علامت حسد کرنا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں منافقین کی پہچان اور علامت بتا رہے ہیں. نمبر 2, اسی میں قلبی بیماریوں میں تکبر, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. منافقین میں سے جس کے پاس زیادہ مال ہوتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ میں ہی سردار ہوں, میں ہی چودھری ہوں, میں ہی سب سے بڑا ہوں, میرے ہم پلہ کوئی نہیں ہے. اور اگر کسی کو سرداری مل جاتی تھی تو وہ سردار یہ سمجھتا تھا کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں, میں ہی سب سے زیادہ طاقتور ہوں اور میرے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. اپنے غلاموں کے ساتھ جانوروں سے زیادہ بدتر سلوک کیا کرتے تھے تکبر میں آ کر. تو یہ قلبی بیماریاں, یہ اللہ اس کو منافقین کی علامت اور پہچان بتا رہے ہیں. اور ایک جو ہے حرص اور لالچ, طمع اور لالچ. طمع اور لالچ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے دے لیکن مزید کی طلب. اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی جس سے گزارا ہو رہا ہے لیکن اتنی ہو کہ جناب ہم نمایاں نظر آئیں. اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی جس سے لوگ معاشرے میں اچھا سمجھتے ہیں لیکن اتنی اس کی طلب لالچ کہ اس عزت کے حصول کے لیے حلال بھی کریں حرام بھی کریں. یہ ہوتی ہے طمع اور لالچ. کسی چیز میں حد سے زیادہ طلب کرنا, تمنا کرنا اچھی چیزوں کے اندر بھی ٹھیک نہیں ہے. ہاں عبادات میں تو یہ طمع اور لالچ کرنا ٹھیک ہے, لیکن یہ حرص لالچ یہ چیزوں کے اندر, دنیا کی مادے کی چیزوں کے اندر, یہ منافقین کی علامت اللہ تعالیٰ اسے بتا رہے ہیں. نمبر 5 علامت جو منافقین کی بتائی ہے وہ کیا ہے؟ مکر و فریب. دھوکہ سے کام لیتے تھے اور دھوکہ کو فنکاری سمجھتے تھے. اللہ معاف فرمائے, آج میرے آپ کے گھر والے بھی, ہماری اولادیں بھی آفسوں میں کام کرتی ہیں, ان کی دکانیں ہیں. جو دھوکہ زیادہ دینے کا ماہر ہے اس کو زیادہ بڑا فنکار سمجھا جاتا ہے, اس کو زیادہ ہوشیار سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بھائی بڑی چالاکی تیزی کے ساتھ اپنے سودے کو, سامان کو بیچ لیتا ہے. یہ مکر و فریب ہے, 2 نمبر کو 1 نمبر بتا کے بیچ لیتا ہے. ہاتھ کی صفائی بہت زیادہ ہے, یہ چرب زبان ہے, باتیں بہت بنا کے لوگوں کو ورغلا لیتا ہے. تو یہ منافقین کی علامت ہے. مسلمان کی پہچان یہ نہیں ہے کسی کو دھوکہ فریب میں رکھ کر کام کروائے. اللہ معاف فرمائے, یہ دھوکہ فریب ہم شادی بیاہ میں بھی کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بچی کے اندر یہ عیب ہے, یہ نقص ہے, یہ کمی ہے, لیکن پھر بھی ہم اپنی بچی کی شادی کر دیتے ہیں باوجود اس کے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے, اور دوسرے گھر والوں کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں. میرے پاس کتنے لوگ آ کر یہ واقعہ سناتے ہیں. اسی طرح ہمارے بیٹے میں عیب ہے, بیٹے میں نقص ہوتا ہے, وہ شرابی ہے, وہ چرس جوئے کا عادی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ میرا بیٹا ظلم کر بیٹھے گا, یہ اپنی بیوی کا خیال نہیں کر پائے گا, یہ اپنی بیوی کے اوپر بھی ظلم کرے گا, ان کے خاندان کو بھی توڑ کے رکھ دے گا. لیکن ہم اپنی بیٹوں کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے, بڑا اچھا ہے, بڑا نیک سیرت ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اس طرح جو رشتہ کرتے ہیں یہ دھوکہ فریب کی بنیاد پر ہوتا ہے اور یہ نبھ بھی نہیں پاتا. اور سب سے بڑھ کر یہ منافقین کی علامت ہے, منافقین کی علامت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تو یہ تھی, اگر سودا بیچنا ہوتا اور گندم کے ڈھیر پر بارش آ جاتی تو وہ الگ کر دیا کرتے تھے, الگ کر دیا کرتے تھے تاکہ خریدار کے سامنے سوکھی گندم اور گیلی گندم واضح ہو کر آ جائے اور کوئی دھوکے کے اندر مبتلا نہ رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا, لیس منا الخداع, دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے. لیس منا من غشنا, مکر و فریب کرنے والا, کھوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. تو ہم کتنی جگہوں پہ یہ کرتے ہیں, بچیوں کے رشتے میں, بچوں کے رشتے میں, لین دین کے اندر 2 نمبر کو 1 نمبر بتا کر بیچ دیتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کے عیب بھی چھپا لیتے ہیں, بیٹوں کے عیب بھی ٹھیک ہے, عیب چھپانے چاہیے, لیکن ایسا عیب جس کی وجہ سے آگے گھر ہی نہ چل سکے, ایسا عیب جس کی وجہ سے زندگی کی گاڑی متاثر ہو جائے تو وہ بتا لینا چاہیے. اس کے حساب سے اپنے رشتوں کو طے کرنا چاہیے, ورنہ کریں گے تو دھوکے فریب کے زمرے میں آئیں گے اور اللہ کے ہاں منافقین کی صف میں داخل کر دیے جائیں گے. نمبر 6 علامت کیا ہے؟ انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر الگ سے تفصیلی
بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم انشاءاللہ ورکشاپس کیا کریں گے۔ اب تو مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ذکر ہونے والے جو مضامین ہیں بس وہ پتہ چل جائیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ قرآن کریم میں ہے کیا، ورنہ ہر ٹاپک کو لے کر پورا 1.5 گھنٹہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ ان چیزوں کے لیے ہم پھر وقت نکال لیں گے، اس کی مستقل ترتیب بنائیں گے۔ اب بس موٹی موٹی چیزیں میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 6 علامت جو منافقین کی ہے وہ کیا ہے؟ سفاہت، ظالم ہوتے ہیں، ان کے اندر ظلم کرنے کی عادت ہوتی ہے، یہ اپنی جانوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، یہ اپنی آل اولاد کی حق تلفیاں کر کے بھی ظلم زیادتی کرتے ہیں، یہ ظالم ہوتے ہیں۔ تو ظلم تو آپ سمجھتے ہیں اس کی کئی قسمیں ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ذکر کر دیا جائے گا۔ نمبر 7 علامت منافقین کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، احکام الہی کا استہزاء، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم بھی اڑاتے ہیں نا مذاق، ہمارے گھر میں سے اگر کوئی خاتون پردہ کرنا شروع کر دے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھو پتھر کے زمانے میں چلے گی، آج کل ہے کوئی پردے کا فیشن؟ آج کل کون قبول کرے گا پردے میں؟ بھئی پردہ نہیں کرو، پردے کے بغیر ہی بے پردگی کے عالم میں پھر یہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہمارا بچہ داڑھی رکھ لے، کیا کہتے ہیں کہ بیٹا داڑھی نہ رکھو، کوئی رشتہ نہیں ملے گا، شادی کے بعد رکھ لینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دبے الفاظ میں اپنے عمل سے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ نے تو کہا کہ شادی بیاہ میں ایسا کریں، خوشی غمی میں، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، معاشرے کو بھی ٹھیک رکھنا ہے، لوگوں کو بھی خوش رکھنا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ سب ہندوؤں کے رسم و رواج پوری کر کر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا، یہ منافقین کی علامت ہے۔ یہ کیا کرتے تھے عیسائی اور منافقین؟ جب اللہ کا حکم آتا تھا تو کہا اچھا یہ حکم آ گیا، نہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، یہ تو گھٹیا لوگوں کی بات ہے، یہ تو کم ظرف اور غریبوں کے کرنے کے کام ہیں، ہم سردار ہیں، ہمارے کرنے کے کام نہیں ہیں، ہمارے کا روزہ رکھنا یہ تو فقیروں کا کام ہے۔ یہ کہا کرتے تھے منافقین، روزہ رکھنا یہ تو فقیروں کا کام ہے، جن کے گھر میں دانے نہ ہو، کھانے کا نہ ہو، ہم تو مالدار ہیں، ہم کیوں بھوک برداشت کریں؟ ایسی ایسی بے وقوفانہ باتیں کر کر شریعت کے احکام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ نہ کرے ہم بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہے جاتے زبان سے جس سے اللہ اور اس کے نبی کے حکموں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی میں یہ عادت ہے تو سمجھ لیں یہ نفاق کی علامت ہے، یہ منافقوں کی خوبی ہمارے اندر آ چکی ہے۔ نمبر 8 علامت منافقین کی، زمین میں فتنہ و فساد کرتے تھے۔ زمین میں فتنہ فساد کا کیا مطلب؟ کہ لوگوں کو لڑوا دیتے تھے، لوگوں میں قتل و غارت گری کروا دیتے تھے، لوگوں میں دشمنیاں پیدا کروا دیتے تھے، اپنی ایک حرکت کی وجہ سے 2 خاندانوں کو توڑوا دیتے تھے۔ یہ ہوتا ہے زمین میں فتنہ فساد کرنا، لوگوں کو چین سکون سے نہیں رہنے دیتے تھے۔ تو اللہ معاف فرمائے ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے میری آپ سب کے لیے بلکہ سب بچے بچیوں کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو سلامت رکھے، سب کی بچیوں کو سلامت رکھے، اللہ سب بچے بچیوں کو بڑی خوشحالی والے گھرانے، سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ اگر کوئی ہماری بچی کا رشتہ نہ لے جہاں ہم دینا چاہ رہے تھے، پھر بس ان کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہے۔ ہم نے کہیں سے بچی مانگی ہے اور ہمارے بچے کو رشتہ نہیں دیا، بس پھر ہمارا اور تمہارا ختم، پھر جنگ شروع ہے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ خاندانوں کو توڑتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے کان بھرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے میں رنجشیں، جدائیاں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ زمین میں فتنہ اور فساد بپا کرنا۔ انہی سے تو معاشرہ خراب ہوتا ہے، انہی سے تو گھر ٹوٹتے ہیں، انہی چیزوں سے تو سکون ختم ہو جاتا ہے کہ ہم صرف اپنی چھوٹی سی خواہش پورے کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے ہنستے کھیلتے آنگن کو آگ لگا دیتے ہیں، اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ابھی صبح میرے پاس ایک نوجوان آیا اور اللہ معاف فرمائے میں کیا ذکر کروں، اس کے دوست نے اس کی منکوحہ کو ڈی ٹریک کیا، وہ کہیں پہ نکاح کرنا چاہتا تھا، دوست پر اعتماد کیا اور دوست نے اس کو برین واش کیا، اس کی جو ہونے والی منکوحہ ہے، بیوی ہے، اس کو برین واش کیا اور غلط فہمیاں پیدا کر کر اس کے ہونے والے خاوند کے
بارے میں اس لڑکی کے دماغ میں وساوس اور شکوک بھر دیے۔ اب وہ اس سے ناراض ہوئی تو وہ ساری رات سو نہیں سکا، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ میرے پاس آیا تو آپ یقین کریں وہ مجھے تو پتہ چل گیا کہ اس کا معاملہ کیا ہے، وہ ہسپتال جانے کی بھی لائق نہیں رہا تھا۔ تو بڑی بری اس طرح کی صورتحال اللہ معاف فرمائے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب ایسے ہونے سے ہوتا کیا ہے، کسی انسان کی جان جا سکتی ہے، ایک گھر کا سکون خراب ہو جاتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور عزتیں پامال ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے لیے تو تھوڑا سا یہ کام ہوتا ہے، لیکن اگلوں کی دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ زمین میں فتنہ فساد کرنا، یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کام جس سے کسی کے گھر کا سکون اجڑ جائے، کوئی بھی ایسا کام جس سے کسی کے ہنستے کھیلتے گھر میں آگ لگ جائے، جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے، یہ زمین میں فتنہ فساد بپا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن کریم، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، قتل و غارت گری سے زیادہ سنگین جرم ہے فتنہ پیدا کرنا، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اتنی تگ و دو کرنا۔ تو یہ منافقین کی علامت ہے۔ نمبر 2 علامت کیا ہے؟ نمبر 9 جہالت۔ منافقین سیکھتے نہیں تھے۔ یہ ہر زمانے کے منافقین کا حال تھا کہ ان کو سکھایا جاتا تو تب وہ سیکھتے نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام نے کوشش کی کہ اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھائیں، اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے کہ نہ تو نوح کو دیکھ سکیں اور نہ ہی اس کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑے۔ ہمیں سب پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے جایا کرتے تو بھاگ جایا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، ان کی بات ہمارے کانوں میں نہ پڑے۔ تو جاہل تھے، علم سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے، جاہل کے جاہل رہے۔ تو یہ منافقین کی علامت ہے، منافقین کی۔ اب اللہ معاف فرمائے، ہم میں سے 99% لوگ اس جہالت کے مرض میں مبتلا ہیں، 99% لوگ اس میں مبتلا ہیں، جہالت میں، اور ہم علم حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو جاہل رہنا یعنی علم کا نہ سیکھنا، یہ منافقین کی علامت ہے۔ اب آپ سے گزارش یہاں پہ میں یہ کروں گا کہ ہمیں آپ یقین کریں، اگر میں مسجد میں رضوان مسجد میں سوال کیا میں نے کہ بتائیں سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، تو 2-3% کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ تھا کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ شاید آپ میں سے بھی بہت ساروں کو نہ پتہ ہو سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ فرائض کتنے ہیں نماز میں، نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں، نماز میں سنتیں کتنی ہیں۔ یہ جہالت تو ہے کہ ہم نے ہر چیز سیکھ لی، اچھے سے اچھے کھانے بنانا سیکھ لیے، اچھے سے اچھا چیزوں کو ڈیکوریٹ کرنا سیکھ لیا، گھر کو سنوارنا سجانا سیکھ لیا، آکسفورڈ کی ڈکشنری یاد کر لی، اور تو اور دوائیوں کے سارے فارمولے یاد کر لیے، میتھ کے سارے کلیے ہمیں یاد ہیں، سائنس کے ہمیں A to Z سب چیزوں کے بارے میں پتہ چل گیا، لیکن ہمیں نہیں پتہ تو فرائض واجبات سنتوں کا بھی نہیں پتہ۔ ہمیں تو فرض کی ڈیفینیشن کا نہیں پتہ کہ فرض کہتے کسے ہیں، ہمیں تو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ واجب کہتے کس کو ہیں، ہمیں حرام اور مکروہ تحریمی میں فرق بھی نہیں پتہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں ان کو جہالت کہا جاتا ہے۔ تو جہالت اور جاہل رہنا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ منافقوں کی علامت ذکر کر رہے ہیں کہ جاہل رہنا منافقوں کا کام ہے۔ مسلمان جاہل نہیں رہ سکتا، مسلمان جاہل نہیں رہ سکتا، یہ علم کی پیاس میں مارے پھرتا ہے، یہ علم حاصل کرنے کے لیے دور دور تک جاتا ہے، یہ علم کی تڑپ کے اندر بے چین رہتا ہے، علم جا کر سیکھتا ہے۔ تو یہ ایک علامت منافقین کی بتائی۔ نمبر 10 جو علامت ہے ضلالت، گمراہ ہو گئے، کہ منافقین کو گمراہ کرنا آسان تھا، شیطان کے بہکاوے میں جلدی آ جاتے ہیں، شیطان کے ورغلاوے میں جلدی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے اگر ہم بھی شیطان کے بہکاوے ورغلاوے میں جلدی آ جاتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ منافقین کی علامت ہے جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ نمبر 11 علامت جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ تذبذب، وسوسوں کا، ڈاؤٹ کا شکار رہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو منافقین اس چیز کا شکار رہ کہ پتہ نہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، پتہ نہیں یہ نبی مارا جاتا ہے یا زندہ رہتا ہے، پتہ نہیں اس کی نبوت کا ڈنکا آگے پھیلتا ہے یا یہیں پہ اس کی نبوت کا ڈنکا ختم ہو جائے گا،
پتہ نہیں یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، سچ کی علامتیں بھی دیکھتے تھے پھر بھی یقین نہیں کرتے تھے، معجزات بھی دیکھتے تھے پھر بھی یقین نہیں کرتے تھے۔ یقین کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے غریب لوگ ہیں، بلال حبشی جیسے ہیں، ابو ذر غفاری جیسے لوگ ہیں، غریب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور مالدار لوگ تو شروع میں حضور پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مالدار تو ہماری طرح کے ہیں، غریب تو اپنے چکروں میں نہ ان کے پاس چلے گئے ہوں تو تذبذب کا شکار رہے، وہم وسوسے کا شکار رہے۔ تو تذبذب، ڈاؤٹ فل ہونا دین کی باتوں میں، اللہ کے حکموں میں ڈاؤٹ فل ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں میں ڈاؤٹ فل ہونا، یہ منافقین کی علامت ہے۔ ہمیں یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے فرما دیا تو ایسے ہی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ایسے ہی ہوگا۔ ان چیزوں کے اندر ذرا سا بھی شک کرنا یہ ہوتا ہے تذبذب، اور یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور 12ویں علامت کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے منافقین کی؟ کہ یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تمسخر کرنا، اہل ایمان کا مذاق اڑانا، ہم بھی اڑاتے ہیں نا، ہم بھی ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو لوگ نیکی پر چلنا شروع ہو جائیں، جو عورتیں پردہ کرنا شروع کر دیں، اپنے دیوروں سے ہاتھ ملانا بند کر دیں، یہ ہمارے KPK کا کلچر ہے، وہاں پر دیوروں سے، کزنوں سے عورتیں ہاتھ ملاتی ہیں، اور وہاں کا اگر کوئی عورت ملانا بند کر دے تو اس کو تنگ نظر کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایمانی حکم ہے کہ نامحرم کے ساتھ ہاتھ نہ ملایا جائے، لیکن وہ پھر بھی ملا رہی ہیں۔ تو جو نہیں ملاتی ان کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے، تمسخر کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو خواتین شریعت کا پابندی اختیار کرنا شروع کر دیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ تم ابھی سے دیندار بن گئی، اتنی عمر سے تمہارے میں نیکیاں آ گئیں، تم نے روزے رکھنا اور جناب جو وہ دین پر چلنا شروع کر دیا، تو بڑھاپے کے کام ہے۔ بڑھاپا کس نے دیکھا؟ کل کسی نے بھی نہیں دیکھی۔ یہ کل جو ہمارا جنازہ ہوا رضوان مسجد میں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں ناصر صاحب، ان کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، تو آپ یقین کریں یہ بالکل ٹھیک ہو گئے، کرونا نے ان کے اوپر وار کیے، بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، تندرست ہو گئے تھے، صحت مند، ریکوری کر لی، ڈاکٹر بھی خوش ہیں، گھر والے بھی خوش ہیں۔ اور کل کا جو دن تھا، صبح تک ناشتہ بھی کیا ہے، کھایا پیا ہے، گپ شپ کر رہے ہیں، اچانک سانس اکھڑ گیا، اچانک سانس بگڑا ہے، اور 2 گھنٹوں کے اندر اندر ایسی سانس اکھڑی ہے کہ پھر سنبھل کر نہیں دیے، اور ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کو جان دے دی۔ اب گھر والے خوش ہو رہے تھے، پہلے گھر والوں کو یقین تھا، ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ بچ نہیں پائیں گے، لیکن اللہ نے معجزہ دکھا دیا، ٹھیک کر دیا، صحیح ہو گئے، اور اب یقین تھا کہ اب یہ مر نہیں پائیں گے، بچ گئے۔ اللہ نے اپنے مقررہ وقت کے اوپر موت لے لی، تو کسی کو نہیں پتا زندگی کی شام کب ہو جائے۔ اس امید اور آس پر نیکیاں کرنا نہ چھوڑیں کہ کل کر لیں گے، بڑھاپے میں جا کے نمازیں شروع کر دیں گے، بڑی عمر میں جا کے عبادتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ کیا گارنٹی ہے کہ بڑھاپے تک جا بھی سکے کہ نہ جا سکے؟ کیا گارنٹی ہے کہ بڑھاپے میں صحت رہے نہ رہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ بڑھاپے میں جا کر عبادت کرنے کی توفیق ملے نہ ملے؟ آج اگر اللہ نے دل میں خیال عبادت کا پیدا کر دیا تو اپنے آج کو قیمتی بنا لے، کل کسی نے بھی نہیں دیکھی، کل کسی نے بھی نہیں دیکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد نے کل نہیں دیکھی تھی۔ میرے نبی نے اپنی 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے، جوان بیٹیاں قبر میں اتار رہے ہیں۔ میرے نبی نے اپنے 3 بیٹوں کو بچپن میں، بچے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں۔ حضرت حسین کی اولاد کو نہیں دیکھتے، جوان ہیں اور اپنے سارے بچے بچپن ہیں ان کو اپنے قبر کے اندر اتار دیا گیا، تو کل کسی نے بھی نہیں دیکھی۔ تو کل کی آس لگا کر آج عمل کرنا نہ چھوڑیں۔ یہ اور اس کی وجہ سے میں جو بات ذکر کر رہا تھا کہ اہل ایمان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بچے داڑھی رکھ لیں خاندان میں، اس کو تانے دیے جاتے ہیں۔ میرے پاس کتنے بچے آتے ہیں کہ مفتی صاحب گھر کے خاندان کے رشتہ دار تانے دے دے کے داڑھی کٹوا دی میں نے، کہتے ہیں کہ تمہیں رشتہ نہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی اچھی نوکری نہیں ملے گی، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا سوسائٹی کے اندر مذاق اڑایا جائے گا۔ تو یہ اس طرح کرنا، اس طرح کا بیہیو کرنا، یہ منافقین کی علامت ہے۔ تو یہ 12 علامتیں میں نے ذکر کی ہیں، میں ایک دفعہ دہرا بھی دیتا ہوں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ہم میں سے اس میں سے کوئی علامت اور یہ بدخوبی پائی جا رہی ہے تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس بری عادت سے اپنی جان چھڑائیں گے، اور انشاءاللہ چھوڑنے کی پوری کوشش کریں۔ وہ 12 کیا خوبیاں ہیں میں بتا دیتا ہوں پھر۔
नंबर 1 झूठ बोलना, नंबर 2 धोखा देना, नंबर 3 समझ बूझ न रखना, नंबर 4 दिली कल्बी बीमारियां जिनमें हसद है, तकब्बुर है, कीना बुग़्ज़ है, हिर्स और लालच है, नंबर 5 मकर फ़रेब से काम लेना, नंबर 6 जुल्म और ज़्यादती करना, नंबर 7 अल्लाह ताला के अहकामात का मजाक उड़ाना, नंबर 8 ज़मीन में फितना और फसाद करना, लोगों का सुकून उजाड़ देना, नंबर 9 जाहिल का जाहिल रहना, इल्म हासिल करने की कोशिश न करना, नंबर 10 गुमराह हो जाना, नंबर 11 तज़ब्ज़ुब वसवसों का डाउटफुल का शिकार रहना, और नंबर 12 ईमान वालों का मजाक उड़ाना, उनके साथ ठट्ठा करना। ये 12 अलामतें निफाक की हैं जो अल्लाह ताला ने पहले पारा में मुनाफिकीन के अंदर ज़िक्र फरमाई हैं। फिर अल्लाह ताला ने आदम और इब्लीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा ज़िक्र किया कि कैसे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत की सरदारी दी थी और हज़रत अम्मा हव्वा को उनका साथी बनाकर पैदा किया, और फिर वो शैतान के वरगलावे में आकर ज़मीन पर उतार दिए गए, और अल्लाह ताला ने उसी दिन से खैर और शर का मार्का जारी कर दिया। जहाँ जहाँ खैर होगी वहाँ शर भी साथ साथ चलेगा। ये हमारे मरने तक हमारी जान नहीं छूट सकती। जब जब हम नेकी का ख़याल दिल में लाएंगे, नेकी के रास्ते पर चलेंगे, तब तब शैतान अपने शतुंगड़ों की फ़ौज लाकर हमारे रास्ते में रुकावट डालेगा। कभी इंसानी शक्ल में शैतान आएंगे, कभी वसवसों की शक्ल में शैतान आएगा। ये अंबिया को नहीं छोड़ते हैं तो मैं और आप कहाँ हैं कि ये हमारी जान छोड़ दें? तो ये तो हमें मरते दम तक जान नहीं छूट सकती। तो अल्लाह ताला ने इस वाक़े में बड़ी चीज़ें ज़िक्र कर दी हैं, मैं इंशाअल्लाह कुछ इशारे कर दूँगा। फिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ज़मीन में अपना खलीफा बनाया है, खलीफा बनाकर चुन लिया है। फिर आगे अल्लाह ताला ने यहूद का ज़िक्र किया है, यहूदियों का ज़िक्र किया है, और यहूदियों पर होने वाले इनामात का ज़िक्र किया। आप ये इनामात सुन के हैरान रह जाएंगे, इतने इनामात मुसलमानों पर भी नहीं किए गए। और ये यहूद अल्लाह ताला की लाडली कौम थी, जिसको कहते हैं ना कि ये हमारा लाडला बच्चा है, तो ये यहूद अल्लाह ताला की लाडली कौम थी। अल्लाह ताला ने इन लोगों को बिठा कर खिलाया है, लेकिन जब इन्होंने नाफरमानियाँ किए हैं, अल्लाह को नाराज़ किया है, तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर लानत फटकार भेजी। इन्हीं लोगों को बंदर और खिंजीर बना दिया, और इनकी नस्लों को क़यामत तक के लिए अज़ाब का सबब, और इनके ऊपर अल्लाह ने कहा गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर मेरा गज़ब नाजिल हो चुका, ये मेरे गज़ब से निकल नहीं सकते। उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमाइन, अल्लाह कह रही है वो लोग हैं जिनके ऊपर मेरी भी लानत, फरिश्तों की भी लानत, और कुल कायनात के इंसानों की लानत है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी हैं, इन नेमतों पर शुक्र बजा लाना चाहिए, ना कि नाशुक्री करनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता नाशुक्री करना शुरू हो गए, अगर खुदा न खास्ता नाशुक्री करना शुरू हो गए, तो अल्लाह को हमारी कोई परवाह नहीं है। अल्लाह को तो अपने लाडलों की परवाह नहीं हुई, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इस वहम में आकर, इस गुमान में आकर के कोई बात नहीं, अल्लाह देखी जाएगी, अल्लाह खैर करेंगे, और अल्लाह के नाफरमानियाँ करते रहें, अल्लाह को नाराज़ करते रहें, तो ये यहूदियों की आदत है। यहूदियों की, यहूदी कहा करते थे हम अल्लाह के लाडल हैं, जो चाहे मर्जी करें, अल्लाह ने हमें कुछ नहीं कहना, सज़ा देंगे तो बस 40 दिन देंगे। जितने दिनों में हमारे बड़ों ने ये जाकर बछड़े की इबादत की है, तो इतने दिन काफ़ी हैं, बाकी हम अल्लाह की लाडली कौम में हमें कुछ नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने उनकी किसी की नहीं सुनी, और अल्लाह ताला ने उनको गज़ब के अंदर मुब्तला कर दिया, उनके लोगों को बंदर खिंजीर बना दिया। तो ये चीज़ें ज़हन में रखने के। अभी इनामात सुने, क्या क्या इनामात किए थे। अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा अम्बिया यहूदियों में पैदा किए, बनी इसराइल में 4000 अम्बिया पैदा किए हैं। तकरीबन बड़े बड़े 4000 अम्बिया यहूदियों के अंदर आए बनी इसराइल में। एक आलम और एक बड़ी अल्लाह ताला ने नेमत क्या दी, दुनियावी खुशहाली अता की। उनको दुनिया का कोई गम था ही कोई नहीं, कोई गम नहीं था, दुनियावी खुशहाली अता की। बच्चे पैदा होते, बच्चों के कपड़ों की फ़िक्र नहीं थी, कपड़े लेकर पैदा होते थे। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते थे, कपड़े भी बढ़ते जाते थे। अब है दुनिया में कोई ऐसा, हमें तो बच्चों की सलाइयाँ पूरी करना मुश्किल हो जाती हैं, तो यहाँ अल्लाह ताला बच्चे भी दे रहे हैं, कपड़े भी साथ दे रहे हैं, और कपड़े भी वक्त के साथ साथ बढ़ रहे हैं। इतने मज़े करवाए थे।
اور پھر توحید کا عقیدہ دیا، اور ایک بڑی نعمت کیا کی، فرعون کے مظالم سے نجات دی، یعنی ان کے دشمن فرعون کو غرق کر دیا اور ان کو نجات دی، اور پھر ان کو حکم دیا ہجرت کا، ہے نا۔ اور ان لوگوں پر جو ظلم ڈھانے والے یہ قبطی تھے، قبطی فرعون کی قوم کے لوگ تھے، ان لوگوں کو بھی غرق کر دیا کہ یہ بنی اسرائیل والے میرے لاڈلے بندے ہیں، ان کو تنگ کرنے والا بھی کوئی زمین پر باقی نہ رہے۔ اور پھر صحرائے سینا میں یہ بغیر کسی ساز و سامان کے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نمکین میٹھے کا انتظام بھی کر دیا، بٹیر اتارے ہیں، بٹیر بھنے بنائے بٹیرے آتے تھے، کھا لیا کرتے تھے۔ اور جناب یہ من بولتے میٹھی چیز کو، درختوں کے اوپر شیرہ لٹکا ہوتا تھا شہد کی طرح کا، اور ترنجبین کی شکل کے اندر یہ میوہ جات آیا کرتے تھے جن کو جھاڑ کر کھا لیا کرتے تھے۔ اور پھر 12 نل موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر چھڑی ماری ہے تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ گئے، وہ پتھر جہاں لے کر جاتے تھے اور وہیں سے 12 وہ چشمے، گویا کہ 12 ٹونٹیاں تھیں، 12 ٹونٹیاں اللہ نے ایک پتھر میں لگا دی، اور 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے والا اپنی اپنی ٹونٹی چلا کر پانی لے لیتا تھا، بھر لیتا تھا اور اس سے استعمال کرتا تھا۔ اس زمانے میں پانی لے کے جانے کے لیے، بھرنے کے لیے میلوں میل کا سفر کرنا پڑتا تھا، پانی ایسے نہیں ملتا تھا جیسے ہمارے ہاں ہے، یعنی ہمارے ہاں تو پانی کے مزے ہیں، حرم میں آپ اگر جاتے پہلے حاجیوں کو وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا، تو نہریں بھی نہیں ہوتی تھی اتنی، دریاؤں کا پانی کڑوا ہوتا تھا، سمندروں کا پانی کڑوا ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کتنے مزے کروائے کہ ان کے گھر میں ٹونٹیاں لگا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو پتھر تھا وہ اس پر لاٹھی مارتے، 12 ٹونٹیاں، 12 چشمے پھوٹنا شروع ہو جاتے، اور ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے والا اپنے اپنے چشمے سے پانی بھر لیا کرتا تھا، اتنے مزے۔ اور دیکھیں کتنے مزے کیے، لیکن انہوں نے کیا کیا، بدبختوں نے یہ آہستہ آہستہ نافرمانی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب اللہ بہت سہولتیں دے نا، بہت عیاشیاں دے، تو انسان پھر اللہ کو بھول کر وہ برائی کی طرف لگ جاتا ہے۔ اللہ بہت پیسہ دے تو ہم کیا کرتے ہیں، پیسوں کو حرام میں اڑاتے ہیں، پیسے کو مٹی گارے پہ لگاتے ہیں۔ بہت پیسہ دے دے جب شادی ہو تو شادی میں پھر حرام کاموں کا ارتکاب کرتے، ہر قسم کی رسم و رواج پوری کرتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ تھوڑا وہ تھوڑی رسم و رواج پوری کرتا ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ وہ شادی بیاہ پر کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے۔ پیسہ زیادہ ہونا کیا کرتے ہیں، کپڑوں کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے لگا، 20 لاکھ کا، 2 لاکھ کا۔ یہ ہمارے گلی محلے میں ایک دلہن کا سوٹ لاکھ 2 5 لاکھ کا بنایا جاتا ہے۔ کیا جواب دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا جواب دیں گے ہم صحابیات کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو کرتی تھی نا، کرتی جس میں وہ رخصت ہو کر آئی تھی، فرماتی ہیں میری ایک کرتی میں مدینہ منورہ کی 50 بچیوں کی رخصتی ہو گئی تھی، ایک کرتی میں۔ وہ پیسہ خلق خدا پہ لگایا کرتے تھے، ہم پیسہ اپنی خواہشات حرام چیزوں پر لگاتے ہیں، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو یہی چیزیں آج ہم کرتے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس تھوڑا پیسہ آ جائے، ہم مٹی گارے پر، چھوٹی سوسائٹی سے بڑی سوسائٹی پر۔ حالانکہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ پیسہ وہ ہے جو مٹی گارے پر لگایا جائے۔ ایک آدمی جھونپڑی بھی بناتا ہے تو اس کو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، اور جو محلات بنا لیتے ہیں، جو چھوٹی سوسائٹی سے بڑی سوسائٹیوں میں جانے کا خواب دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ کیا حساب دیں گے؟ جس کے پاس جتنی نعمتیں ہیں نا اس کا حساب بڑا مشکل ہوگا، جس کے پاس تھوڑا ہے حساب اتنا آسان ہوگا۔ حساب کی بات یاد آئی، میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، نبی اللہ کے چہیتے لاڈلے بادشاہ دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دولت رج کے دی، ساری دنیا کا بادشاہ بنا دیا، بہت زیادہ دولت دے دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سلیمان کے پاس دولت اتنی آئی تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حساب کتاب میں لگیں گے تو باقی انبیاء سے 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے، 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے۔ ایک استاد اپنے شاگرد کو یہ مثال دے کے سمجھاتا تھا کہ بھئی جس کے پاس تھوڑا ہے اور گزارا ہو جائے وہ اتنی عافیت مزے میں ہیں،
جس کے پاس زیادہ ہے اور وہ عیاشیوں میں لگاتا وہ اتنا پریشانیوں میں ہے، وہ اتنا تکلیفوں میں ہے۔ بچوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن استاد نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ استاد نے ایک بچے کو دیا 1 روپیہ، ایک کو دیے 2 روپیے، ایک کو دیے 5 روپے، ایک کو 10، ایک کو 50 اور ایک کو 100، اور کہا یہ پیسے لے کر جاؤ، کھاؤ پیو، خرچ کرو، خرچ کر کے پھر میرے پاس آؤ۔ جس کے پاس 1 روپیہ تھا وہ تو بیچارہ گیا، چیز لی، جلدی سے کھا گیا، جلدی فارغ ہو گیا۔ جس کے پاس 2 روپے تو اس نے 2 چیزیں لی، وہ 2 چیزیں کھا کے ذرا دیر میں فارغ ہوا۔ جس کے پاس 5 روپے تو اس نے 5 چیزیں لی، اس کو ذرا اور دیر لگی۔ 10 والے کو اور دیر لگی، 50 روپے والے کو خرچ کرنے میں اور دیر لگی، 100 والے نے کافی دیر لگا دی۔ اب جب واپس آئے تو استاد نے کیا کیا؟ استاد نے تندور جلایا۔ گرمیوں کے دن تھے اور تندور کی آگ باہر نکلنے لگی، وہ بھبکیں مارنے لگا، اور تندور کی لپٹیں جب باہر نکلی ہیں نا تو اب آگ جوش مار رہی ہے، گرمی اور بڑھ گئی۔ تو استاد نے اب 1 روپے والے کو تندور پہ کھڑا کیا اور کہا یہ تمہاری جگہ ہے، یہاں کھڑا ہو کر مجھے اپنے 1 روپے کا حساب دو۔ وہ اس نے 2 سیکنڈ میں حساب دے دیا، استاد جی میں نے یہ چیز کھائی تھی، جان چھوٹ گئی۔ اب 2 روپے والے کو بلایا، اس کو بتانے میں ذرا دیر لگی، اتنی دیر لگی کہ گرمی سے اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اب یہ 50 اور 100 روپے والا دیکھ کے رونے لگا، یہ سمجھ گیا کہ ہاں وہ جو 2 روپے والا تھا اس کو گرمی کی شدت برداشت نہیں ہو پا رہی اور اپنے 2 روپے کا حساب نہیں دے پا رہا، میں 100 روپے کا حساب یہاں کھڑا ہو کے کیسے دوں گا؟ عین ممکن ہے کہ میں تندور میں نہ گر جاؤں، تندور میں جل کے بھسم نہ ہو جاؤں۔ تو بالکل یہی لوگوں کے ساتھ حشر کے میدان میں ہونا ہے۔ اپنے گناہوں کی بقدر پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ جن کو اللہ نے تھوڑا دیا جلدی جان چھوٹ جائے گی، جن کو اللہ نے زیادہ دیا بڑی سختیوں میں آئیں گے، بڑی پکڑوں کے اندر آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کو اللہ نے دنیا کے اندر آزمائش میں ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا ایک جنت میں ٹھکانہ بنایا ہے، ایک جہنم میں ٹھکانہ بنایا ہے۔ جو لوگ دنیا کے اندر غموں میں رہتے ہیں، پریشانیوں میں رہتے ہیں، آزمائشوں میں رہتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا یہ جو دنیا کے اندر پریشانیوں میں رہے، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے غوطہ لگوائیں گے۔ فرشتوں سے کہیں گے جاؤ انہیں جنت کے غوطہ لگوا کر لاؤ، فرشتے غوطہ لگوائیں گے۔ اب وہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی تم نے دنیا میں کوئی پریشانی کوئی غم دیکھا ہے؟ تو وہ آدمی کہے گا یا اللہ وہ میں نے دنیا میں کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی، میں تو بڑے مزے میں رہا۔ یعنی جنت کا ایک غوطہ اس کو دنیا کے سارے غم بھلا دے گا، جنت کا ایک غوطہ دنیا کے سارے غموں کو بھلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ پھر وہاں پر لوگ تمنا کریں گے کاش کہ دنیا کے اندر میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، کاش کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے اور آج جو اللہ دینے والے ہیں مجھے آج عطا کر دیتے۔ لیکن وہاں جو کچھ دنیا میں انسان بوئے گا وہاں پہ کاٹ لے گا۔ اور جس انسان نے دنیا میں کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی غم نہیں دیکھا، ہمیشہ خوشحال رہا، ہمیشہ مزے میں رہا، ہمیشہ عیاشی میں رہا، تو اللہ کیا کریں گے؟ اس کو جہنم کے غوطہ لگوایا جائے گا۔ جہنم کا غوطہ لگانے کے بعد اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی تو نے دنیا میں کوئی خوشی دیکھی ہے، کوئی مزہ کیا ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں تو ساری زندگی پریشان رہا، میں نے دنیا میں کوئی خوشی نہیں دیکھی، کوئی خوشی کا لمحہ میری زندگی میں نہیں آیا۔ یعنی جہنم کا ایک غوطہ دنیا کے سارے غم بھلا دے گا، جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی ساری خوشیاں بھلا دے گا، ساری خوشیاں بھلا دے گا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے یہ امتحان دے رہے ہیں ہم۔ دیکھیں ہمارے بچے جاتے ہیں نا پیپر دینے، آرٹس والے ہیں، سائنس والے ہیں، تو جو سائنس پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ محنت کرتے ہیں، ان کو دن بھی جاگنا پڑتا ہے، راتوں کو بھی جاگنا پڑتا ہے، کھانا پینا بھی چھوٹ جاتا ہے، وہ تقریبات بھی چھوڑنی پڑتی ہیں، شاپنگ پہ بھی نہیں جا پاتے، شادیاں بھی چھوڑنی پڑتی ہے، غمیوں پر بھی نہیں جا پاتے۔ اور جو آرٹس والے پیپر والے ہیں وہ مزے کرتے ہیں، ان کو پتہ بہت آسان سا ہے، میں انجوائے کروں، پیپر کے دنوں میں تیاری کر کے پیپر دوں گا۔ یہی ہمارا حال ہے۔ جو جتنی اور اچھا
اب سائنس کا پیپر دینے والا جب پاس ہوگا تو اس کو بڑی ڈگری ملتی ہے، اعلیٰ نوکری ملتی ہے، کیوں؟ اس نے مشقت زیادہ برداشت کی ہے، اس نے محنت زیادہ کی ہے۔ اور آرٹس والے کو کتنی کی جو ملتی ہے؟ 20,000 25,000، تیر مارے گا 30,000 کی، کیوں؟ اس نے مشقت تھوڑی برداشت کی ہوتی ہے۔ تو بالکل ہم دنیا کے اندر امتحان میں جو زیادہ سختیوں میں ہے، زیادہ آزمائشوں میں ہے، وہ گویا کہ سائنس کے پیپر دے رہا ہے۔ اگر اپنے اس پیپروں میں کامیاب ہو گیا تو اللہ پھر اتنا اچھا رزلٹ نکالیں گے، اللہ اتنے مزے کروائے گا عورتوں کے کہ قربانیاں دینے والی عورتوں کا حشر اللہ تعالی حضرت فاطمہ کے ساتھ کریں گے۔ حضرت فاطمہ ان کے استقبال کریں گی، مشقتیں اٹھا کر دین پر چڑھنے والی خواتین کا استقبال حضرت عائشہ کریں گی، مشقتیں اٹھا کر آزمائشوں کے اندر رہ کر دین پر چڑھنے والی عورتوں کا استقبال حضرت ختیجہ کریں گی۔ اللہ تعالی صحابیات کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ اور جنہوں نے اللہ نے نعمتیں دیں اور آرٹس کے پیپر وہ پاس بھی نہ کر سکے تو پھر بڑے مسائل میں ہوں گی، بڑی پریشانیوں کے اندر ہوں گی۔ تو ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا سا رکھا ہے۔ تو بہرحال باتیں تو ٹائم تھوڑا رہ گیا، باتیں کافی ساری رہ گئی ہیں۔ تو اب یہ ان کی نعمتیں تھیں، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب یہ سن لیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نافرمانی کیسے کی۔ نعمتیں میں نے بتا دی نا کہ پانی کے ان کے اوپر برسات تھی اور اوپر بادل آ جاتے تھے، سایہ، گرمی ہوتی نہیں تھی ان کے یہاں، ہمیشہ خدائی ایئر کنڈیشن چلا کرتے تھے۔ یہ جہاں جہاں جاتے 2-2 کی ٹولی میں ہوتے یا 100 کی ٹولی میں، اوپر بادل سایہ کر دیتا تھا اور بادلوں سے ٹھنڈی ہوائیں آیا کرتی تھیں۔ اتنی نعمت اللہ نے کسی کو نہیں دی ہیں۔ اب کیا کیا نعمتیں میں پھر بتاتا ہوں۔ پینے کا پانی دیا اور جناب ایئر کنڈیشن چلا دیے، تیتر بٹیر اتارے اور میٹھی چیزیں اتار دی ہیں، اور ان کے ظالم تھے ان کو ختم کر دیا، ان کے اوپر ظلم زیادتی کرنے والوں کو ڈبو دیا، اور 4,000 انبیاء ان کے اندر پیدا کیے۔ ان پر بیماریاں نہیں آتی تھی، بیمار نہیں ہوتے تھے، یہ لاڈلی قوم تھی۔ لیکن ان نعمتوں کا انہوں نے کیا نتیجہ دیا اللہ تعالیٰ کو؟ انہوں نے کیا کیا؟ اب وہ سنیں انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے حق کو چھپانا شروع کر دیا، حق چھپایا۔ ہم بھی حق چھپاتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ سچ ہے، ہماری بچے کے اندر یہ عیب ہے، لیکن پھر بھی ہم اگلے کو دھوکے میں رکھتے ہیں۔ یہ بھی انبیاء کے بارے میں حق چھپایا کرتے تھے، پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں لیکن لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، لوگوں سے چھپا لیا، حق چھپاتے تھے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی عبادت چھوڑ کر آرٹیفیشل بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر۔ ایسے بدبخت نکلے، کل کائنات کے رب کو چھوڑ کر سامری نے بچڑا کیا بنایا؟ بچڑے کو خوبصورت دیکھ کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اللہ معاف فرمائے، ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ ہمیں کیا اچھی عمارتیں بلڈنگیں نظر آتی ہیں، اچھی قبریں نظر آتی ہیں، ہم پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں۔ اچھی عمارتیں نظر آتی ہیں، ہم اپنا ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ انبیاء کو قتل کرنا شروع کیا۔ جو نبی ان کو سمجھایا کرتا تھا اس نبی کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ ایک ایک دن میں یہودیوں نے 70 انبیاء کو قتل کیا ہے، 70 انبیاء۔ اور کس طرح، آپ کو عجیب بات بتاؤں، ایک آدمی نے اپنی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا۔ وقت کے نبی کو پتہ چلا کہ ایک باپ اپنی بیٹی سے نکاح کرنے جا رہا ہے، تو وقت کے نبی آئے اور آ کر کہنے لگے ماذا تفعل، کیا کر رہے ہو؟ الا تخاف من اللہ، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے باپ کا بیٹی سے نکاح حرام قرار دیا ہے، تمہیں خوف نہیں آتا؟ وہ آدمی کہنے لگا اچھا آپ رکیں یہاں پہ ٹھہریں۔ اندر گیا اور تلوار لا کر نبی کی گردن کو کاٹ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ تم مجھے میری خواہش پوری کرنے سے روکتے ہو، تمہارا انجام یہی ہے، قتل ہے۔ ایسی باتوں پر نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ معاف فرمائے، تو اتنی اللہ نے مزے کروائے ان کو اور یہ کرنا شروع کر دیے۔ اور کیا کرتے تھے؟ نافرمانی، بار بار عہد توڑتے تھے، وعدہ کر کے پھر مکر جاتے تھے، کہا کرتے تھے ایمان لے کر آئیں گے، یہ کام کریں گے، پھر توڑ دیتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ ان کے دل سخت ہو گئے، اور کیا کیا؟ انہوں نے قرآن کریم کے اندر تحریف کرنا شروع کر دی۔ اور کیا کیا؟ بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، بغض اور حسد کی بیماری میں۔ معاف کر کر بھی دل میں کینہ رکھتے تھے، کسی کے پاس نعمت ہوتی اس سے جلتے تھے، کڑتے تھے، اس کے پاس یہ کیوں آ گئی،
اس کا رشتہ اچھی جگہ پہ کیوں ہو گیا، اس کی بچہ بچے جاب پر کیوں لگ گئے، ان کی پوزیشنیں کیوں آ گئی، ان کو اچھا سسرال کیوں مل گیا، ان کو اچھا گھرانہ کیوں مل گیا، ان کا گھر اچھا کیوں تعمیر ہو گیا، ان کو اچھی سوسائٹی کیوں مل گئی، ان کا کاروبار کیوں چمکنے لگا، ان کی عزت کیوں ہونے لگی۔ یہ ہوتا ہے حسد۔ یہ خیال جب دل میں آ جائے کہ یہ ہمیں کیوں نہیں ملا، ان کو کیوں مل گیا، تو یہ بیماری ہے جس کے اندر یہود مبتلا ہوئے، اور کیا کرنے لگے، دنیا کی زندگی میں حد سے زیادہ مبالغہ، عبادت کو کم کر دیا، کمائی کے دھندے میں نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دن طے کیا تھا ہفتے کا، کہ ہفتے کا دن فارغ کر کے عبادت کرنی ہے، سارا دن فارغ کر کے عبادت کرو۔ اب ان بدبختوں نے ہفتے کے دن اپنی دکانیں کام کاج تو بند کر دیے، لیکن حیلے بہانے کرنے لگے، گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ ویسے میں مذاقاً کہہ رہا ہوں آن لائن کام کرنا شروع کر، آن لائن کام جائز ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کچھ اور نہیں ملا، چلو یہی صحیح۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت، اللہ نے وہ دن بنایا تھا عبادت کا، اور یہ تھے شکاری، مچھلی کا شکار کر کے اپنی خوراک کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ سارے ہفتے مچھلیاں نہیں آتی تھی، ہفتے کے دن اللہ دریا میں مچھلیاں چھوڑ دیتا، وہ پھدک پھدک کے اچھل اچھل کے باہر آتی تھی۔ اب ان کی رال ٹپکنے لگتی مچھلیاں دیکھ کے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو اللہ کی پابندی کا خیال بھی ہو جائے گا، دوسرا انہوں نے مچھلیاں پکڑی نہیں بلکہ گڑھے کھود دیے، قریب قریب گڑھے بنا دیے، یہ سوچ کر کے مچھلیاں گڑھوں کے اندر آ جائیں گی، ہفتے کا دن گزاریں گے، اتوار کو پکڑ لیا کریں گے۔ تو انہوں نے اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی دھوکے دہی سے کام لیا۔ کیسے کہ وہ حیلہ بہانہ شروع کر دیا، اور حیلے سے ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑیں، لیکن ہفتے والے دن انہوں نے وہ عبادت کا وقت ضائع کر کے، عبادت کے وقت میں سے وقت نکال کے گڑھے کھودتے اور مچھلیوں کا پانی کا رخ گڑھوں میں کر دیتے، اتوار کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بہانے اور حیلوں کی پاداش میں کیا سزا دی کہ ان کے بوڑھوں کو بنا دیا خنزیر، اور ان کے جوانوں کو بنا دیا بندر، اور 3 دن تک یہ چنگھاڑے مارتے رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دنیا سے مٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ عبادت کے وقت میں کوئی اور کام برداشت نہیں کرتے، تو اللہ معاف فرمائے، ہم بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں نا، رمضان آتا ہے ہم کہتے نہیں رمضان عبادت کا وقت ہے، ہم کہتے نہیں ہمارے اور کام ہے۔ سحری افطاری دعاؤں کا وقت ہے، ہم اپنی شہری عورتیں بیچاری وہ سحری گزارنے میں لگا دیتی ہیں، اعلیٰ قسم کے کھانے اور یہ پکوان بھی وہ پکوان بھی۔ افطاری کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے، لیکن ہماری بدبختی کہ ہم نے افطاری کے وقت میں چولہے پہ اور اپنے کچن میں لگا دیتے ہیں، عبادت کا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ سے جو مانگنے لینے کا وقت ہے وہ وقت ہم اپنے گھر والوں کے بہلاوے پھسلاوے میں آ کر ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی ترتیب اور طریقے سے بنائیں، وہ انشاءاللہ میں پھر ذکر کروں گا اس کے ساتھ آپ کیسے ترتیب بنائیں۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا، یہ بلیک میجک میں لگے، کالے جادو میں، یہ اپنے دشمنوں پر کالا جادو کروانا شروع کر دیا۔ اور کیا کیا، یہ جادو کہانت میں آ کر میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ ڈلوانا شروع کر دی، عورتوں نے مردوں کے رشتے میں، مردوں نے عورتوں کے رشتوں میں، دشمنوں نے اپنے ساتھ دشمنوں کے رشتے میں، بہت جادوگری کا دورہ تھا کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے فوائد کے لیے دوسروں پر جادو کروا کے ان کے گھروں کو اجاڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کو پر لعنت کی۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے ہاں بھی کتنے لوگ جادو کرواتے ہیں، وہ میرے پاس کتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، وہ بہویں اپنے ساسوں کی شکایت لے کر، ساس بہووں کی شکایت لے کر، کبھی کوئی بیٹا باپ کا باپ بیٹے کی شکایت لے کر، اور اللہ معاف فرمائے ایک دوسرے کے اوپر جادو کروانے کے بارے میں بھی سوچتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں وہ یہودیوں کی علامتیں ہیں، اور یہ وہ کام ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بہت سارے انعامات کیے تھے، انعامات کی بھرمار کی، لیکن یہودیوں نے بدلے میں کیا کیا، ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، انہوں نے حق کو چھپایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا انکار کیا، بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، یہ صحرائے سینا میں بے صبری اور طمع لالچ کا اظہار کرنے لگے،
اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا شہر میں داخل ہو، عاجز بن کے تکبر بن کے وہاں داخل ہوئے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے لگے، شہید کرنے لگے، بار بار اپنے وعدوں کو توڑ دیتے تھے، دل ان کے سخت ہو چکے تھے، دلوں میں کینہ اور بغض بھر چکا تھا، دنیاوی زندگی میں حد سے زیادہ بڑھ کر عیش و عشرت میں لگ گئے، اور جناب جادوگری کا کام شروع کر دیا، جادو کروا کر رشتوں کو توڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان کاموں کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی، ان کو بندر خنزیر بنایا، اور قیامت تک کے لیے ان کے اوپر لعنت برسا دی۔ اور پھر جب دجال کا ظہور ہوگا، ان یہودیوں کو دجال کا ساتھی بنایا، اور مسلمان اور عیسائی یہ سارے مسلمان بن کر یہودیوں کو قتل کریں گے اور دجال کو شکست دیں گے۔ چلیں جی بھائی انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی ہو گیا۔ اگر آپ 5 منٹ کے لیے تجوید کا وہ کر لیں، پھر ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ آپ کو تجوید کی ایک صورت دہرا دیتی ہیں، پھر ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.